السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے درس الثانی با کی تمرین کرنی ہے اور اس کے اندر الکلمات و ترکیب کی پہلی باری آتی ہے۔ تو پہلا آپ کا جو لفظ ہے وہ ہے مضت، گزر چکی۔ یوم الفرقانی، فیصلے کے دن۔ العدوۃ، دنیا، وادی کے اس جانب یا پھر اس کنارے۔ العدوۃ القصویٰ، اس جانب، اس کنارے۔ الرکب، قافلہ۔ لا فشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے۔ یقلل، کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے۔ اب یہاں پر دیکھیں، العدوۃ، دنیا، وادی کے اس جانب یعنی کہ قریب کی طرف۔ العدوۃ القصویٰ، قصویٰ دور سے ہے یعنی کہ دور کے ناقے کے پر، دور کی طرف یعنی کہ اس اور اس کا یہاں پہ دھیان رکھیے گا۔ تو جی اب تمرین کی باری ہے۔ پہلا سوال ہے، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سبق میں جو مال غنیمت کے بارے میں کس چیز کے جو ہے احکامات صادر کیے ہیں۔ تو جی سب سے پہلا سوال ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل قرابت کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ یعنی کہ جو مال غنیمت ہمیں جو ہے جو جنگ کرے تو اس کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے جو بھی مال آئے تو اس میں سے 5واں جو حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل قرابت کا، مسکینوں کا، یتیموں کا اور مسافروں کا حصہ ہے، اور باقی جو ہے دیگر جو ہے مجاہدین میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو تقسیم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال میں جو ہے وہ بیان کر دی۔ اسی طرح سے آیت نمبر 41 کے اندر بھی جو ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ ہمیں اس میں ملتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے خصوصی انعاموں اور جو ہے وہ احسانات کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو مسلمانوں کے لیے عظیم کامیابی جو ہے وہ فرمائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عظیم کامیابی سے مسلمانوں کو ہمکنار بھی کیا اور درجہ ذیل انعامات کیے۔ تو پہلا انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے مومنوں کی مدد کی، کہ لگاتار فرشتے جو ہیں وہ پے در پہ آ رہے تھے، اور یہ تقریباً ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ غزوہ بدر میں مومنوں کی مدد کی۔ اس کے بعد دوسرا انعام جو تھا، ان پر بارش نازل کی جس سے انہیں پینے کا پانی اور پاکیزگی حاصل ہوئی۔ اب بارش کے 2 فائدے ہوئے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کے لیے دیا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر جو نجاست تھی اس کو بھی دھو دیا۔ اب نجاست کس چیز کی تھی؟ شیطان کی۔ ان کے سکون کے لیے ان پر نیند طاری کر دی۔ دیکھیں جب ہم بے چین ہوں، جب ہم تھکے ہوئے ہوں تو چند لمحوں کی، چند منٹوں ہی کی اگر ہمیں نیند مل جائے تو ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ چست اور توانا ہو کر اٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے، ان کی راحت کے لیے اور انہیں دوبارہ سے جو ہے وہ فریش کرنے کے لیے، تر و تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نیند کی نعمت سے نوازا۔ چوتھا جو انعام ہے وہ ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کے دلوں میں جو مومنوں کے لیے جو ہے وہ رعب ڈال دیا، کہ جب ان کے ساتھ فرشتے آ کے مدد کر رہے تھے تو ان کے دلوں میں جو ہیبت اور خوف بیٹھ گیا۔ تفسیر میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ اس طرح سے تھا وہ منظر کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تلوار اٹھاتے بعد میں تھے اور کافر کا سر پہلے کٹ کے گر جاتا تھا، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ مدد کی۔ کافروں کو مسلمانوں کے خواب میں کم دکھایا کہ ان کا حوصلہ بڑھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے وہ کافر جو ہے خواب میں کم کر کے دکھایا کہ دیکھو تم جو ہے دیدہ دلیری کے ساتھ لڑنا، اور کافروں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کو جو ہے مومنوں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ وہ کہیں کوئی بات نہیں، یہ تو بہت کم ہے، ہم تو انہیں آسانی سے مار دیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت عملی کے ذریعے سے جو ہے وہ مومنوں کی 2 طرفہ مدد کی۔ سوال نمبر 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ جہاد کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں حکم دیا ہے
کہ جہاد جو ہے وہ کرو، اور کب کرنا ہے؟ تب کرنا ہے جب جو کافروں کا جو فتنہ ہے، جو فساد ہے اور جو دنگا ہے، یعنی کہ جو تکالیف مسلمانوں کو دیتے ہیں، جب حد سے بڑھ جائے، جب بات برداشت سے باہر ہو جائے، تو جو ہے جہاد وہ فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کفار مکہ نے اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے مسلمانوں کو فتنے کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیا، تاکہ دین جو ہے تمام کا تمام جو ہے دین اسلام ہی غالب آ جائے اور پوری دنیا میں صرف اور جو ہے امن اور سکون پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے آج جو ہے کشمیر میں بھی دیکھیں آپ کہ کس طرح سے جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ظلم و بربریت کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو جہاں تک ہو سکے جو ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے، جہاد کے ساتھ، مال کے ساتھ، نفس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، پیسے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔